محترم سامعین، کیا کافر کہنا توہین ہے؟ جو لوگ خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ اس بات کو بھی ماننے پر مجبور ہے کہ اس کو اسی طریقہ کو اپنانا چاہیے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مقرر کیا ہوا ہو، کیونکہ جو کسی مشین کو بناتا ہے اور وجود میں لاتا ہے اسی کی ہدایت کے مطابق وہ چیز استعمال کی بھی جاتی ہے۔ خدا کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کا نام دین ہے اور اسی کو لوگ مذہب سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دو متضاد چیزیں بیک وقت درست نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دن و رات ایک ہی ہے، روشنی اور اندھیرا جداگانہ حقیقتیں نہیں ہیں، میٹھا اور نمکین ایک ہی سکہ کے دو رخ ہے، تو یہ بات بالکل سچائی کے خلاف ہوگی۔ یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی کو میٹھا پسند ہو تو نمکین پسند کرنے والے کو برا بھلا نہ کہے، اگر کسی کو اندھیرا بھاتا ہو تو وہ روشنی پسند کرنے والوں سے الجھے نہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ روشنی اور اندھیرا دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، یقیناً ایک خلاف عقل اور خلاف واقعہ بات ہوگی۔ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل دین ایک ہی ہے، اسی کو لے کر پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اس کائنات میں اترے، اسی کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسی نعرہ حق کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء بنی اسرائیل نے اپنے اپنے عہد میں بلند فرمایا۔ ہر قوم اور ہر زبان میں اسی صراط مستقیم کی سوغات لے کر انبیاء اور رسول پہنچے، جس کا سلسلہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہوا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس لیے اسلام وحدت دین کا قائل ہے، نہ کہ وحدت ادیان کا۔ خدا نے کھانے کے لیے الگ نالی بنائی ہے اور سانس لینے کے لیے الگ نالی۔ اگر کوئی شخص سانس کی نالی میں کھانے کا لقمہ رکھ دے تو اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طرح نجات کی طرف لے جانے والا راستہ ایک ہی ہے۔ یہ کہنا کہ راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہی ہے بظاہر ایک اچھا نعرہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ تمام دواؤں کا ایک ہی اثر ہوتا ہے۔ جو لوگ مذہب کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں وہ دراصل مذہب کے معاملہ میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ جو لوگ ایک خدا کو مانتے ہوں، جو 3 خداؤں پر یقین رکھتے ہوں اور جو 3 کروڑ خداؤں کے سامنے سر جھکاتے ہوں، یہ سب برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور کیوں کر سوچا جا سکتا ہے کہ بیک وقت یہ تمام باتیں درست ہوں گی؟ جن لوگوں نے خدا کی طاقت کو مختلف لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اور جن کے نزدیک خدا قادر مطلق ہے، اس کی طاقت میں کوئی شریک و سہیم نہیں، یہ دونوں سچائی پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ تمام مذاہب حق پر ہیں، راستے الگ الگ ہیں اور منزل ایک ہی ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ ایسی صورت میں ہر مذہب کو اپنے اپنے ماننے والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تعبیر اختیار کرنی ہوگی۔ اس تعبیر کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو دوسرے مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اہانت آمیز لفظ استعمال کیا جائے، جیسے ہندو مذہب کی بعض کتابوں میں غیر ہندو کو ملیچ یعنی ناپاک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دوسروں کے لیے اہانت آمیز تعبیر ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک تعبیر اس مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہو اور ایک اس کے نہ ماننے والوں کے لیے، جس کا مقصد ان کے نقطۂ نظر کا اظہار ہو۔ اکثر آسمانی کتب میں یہی صورت اختیار کی گئی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو یہودا کی نسبت سے یہودی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے عیسائی کہا گیا، اور تورات و انجیل میں اس زمانے کے اس دین حق پر ایمان نہ رکھنے والوں کے لیے کافر کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس انکار کو کفر کہا گیا۔ یہی تعبیر آخری مکمل اور محفوظ کتاب ہدایت قرآن مجید میں بھی اختیار کی گئی ہے۔ جو لوگ اس کی تعلیمات پر یقین رکھنے والے ہیں ان کو مسلم یا مومن کہا گیا ہے، یعنی احکام اسلام کو ماننے والا اور اسلامی تعلیمات پر یقین رکھنے والا، اور اس کے انکار کو کفر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں دین اسلام سے انحراف اور اس انحراف پر یقین رکھنے والوں کے لیے مختلف صیغوں میں کفر اور کافر کا لفظ 494 بار استعمال کیا گیا ہے۔
مگر یہ کوئی نئی تعبیر نہیں ہے۔ اسلام بحیثیت انسان کسی غیر مسلم کی توہین و تحقیر کو کبھی بھی روا نہیں کرتا۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ غیر مسلم کے لیے کافر کا لفظ استعمال کر کے اس کی تحقیر کی گئی ہے۔ یہ محض غلط فہمی اور پروپیگنڈا ہے۔ کفر کے معنی انکار کے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ لفظ انکار ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ منکرین آخرت کے بارے میں ارشاد ہوا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اہل مکہ کو ان باتوں سے انکار تھا جس کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے اِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، یعنی آپ جس دین کو لے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح جادو کے انکار پر بھی کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض انبیاء علیہ السلام کے مخالفین کا قول نقل کیا گیا ہے قالوا ھذا سحر وإنا به کافرون۔ پس کافر کے معنی انکار کرنے والے یعنی ایسے شخص کے ہیں جو توحید اور اسلامی تعلیمات کو قبول نہیں کرتا، گویا یہ غیر مسلم نان مسلم کا ہم معنی لفظ ہے۔ پس یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے نہ کہ کسی شخص کی توہین۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مواقع پر اس عہد کے غیر مسلموں کو کافر کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے، لیکن انہوں نے اس کا برا نہیں مانا۔ اگر یہ لفظ اہانت آمیز ہوتا تو یقیناً انہوں نے اس طرز تخاطب پر اعتراض کیا ہوتا۔ پھر باوجود کہ یہ لفظ اہانت آمیز نہیں ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اے کافر کہنے سے ایذا ہوتی ہو تو اس کو اس طرح مخاطب نہ کیا جائے، اور اگر خطاب کرے گا تو گنہگار ہوگا۔